ناظرین السلام علیکم۔ آج میں جس موضوع کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اس موضوع کا تعلق تقریباً تمام انسانوں سے، کوئی بھی انسان کسی بھی رنگ، نسل یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہ اس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ موضوع ہے ہمارا روح، کہ انسانی روح ہے کیا، انسانی روح کہاں سے آئی اور یہ کہاں جائے گی، اور ہمارے جسم میں اس کا کیا کردار ہے۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ روح پھونکی، جب روح پھونکی تو انسان اٹھا اور اپنی حرکات کرنے لگ گیا۔ روح کو کیا کہا جاتا ہے؟ روح اللہ تعالیٰ کا امر کہا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جب یہ جسم سے نکل جاتا ہے تو انسان کا جسم فارغ ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں رہتی۔ یہ تو ایک مسلمان کا عقیدہ ہے، لیکن وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں، جو خدا کے منکر ہیں، ان کو کیسے سمجھایا جائے کہ روح کیا ہے؟ وہ تو ان دلائل کو کبھی نہیں مانیں گے۔ اور ایسے ہی لوگ ہیں جو سائنس اور تحقیق میں بہت آگے نکل گئے ہیں، لیکن روح کے بارے میں ابھی ان کی معلومات بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحیں بنائی، اور ان روحوں کو عالم ارواح، ایک ایسا جہاں جو کوئی نہیں جانتا کہ کہاں ہے، وہاں ان روحوں کو رکھا۔ جو انسان دنیا میں اس کی پیدائش ہوتی ہے، اس کی روح اس میں ڈال دی جاتی ہے، اور وہ دنیا میں زندہ ہوتا ہے اور اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ یہ عالم ارواح کہاں ہے، کدھر ہے؟ ادھر اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جو آخر میں دنیا میں انسان آئے گا اس کی تک روح موجود ہے، اور اس عالم ارواح کا آج تک کسی کو نہیں پتہ چلا، اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ یہ کہاں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے علم ہے۔ اس کے بعد انسان جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، روح اس کے جسم میں آتی ہے، اس کا جسم کا کردار ادا کرتی ہے، اور اس کے بعد جب انسان مر جاتا ہے، قبر سے لے کے جو حشر کا میدان ہے، جس کو ہم ججمنٹ ڈے کہتے ہیں، حشر کے میدان تک کا جو زمانہ ہے، اس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں۔ عالم برزخ میں یہ روح جو ہے یہ انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے اور اپنے اصل ٹرائل پہ آ جاتی ہے، اپنا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے اس کا۔ جیسے کہ نیند میں ہمارا تعلق جو ہے وہ ہماری روح سے بالکل ختم نہیں ہو جاتا، نیند کو دوسری موت کہا گیا۔ اس میں ہماری روح سے تعلق تو نہیں ختم ہوتا، کچھ نہ کچھ تعلق رہتا ہے، اور نیند میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے ہمارا جسم اس کو فیل کر رہا ہوتا ہے، محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اپنے سینسز ہمارے محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ڈر لگتا ہے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر ڈر لگتا ہے ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ یعنی روح کا تعلق نیند میں بھی انسان کے جسم کے ساتھ رہتا ہے، بالکل ختم نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح مرنے کے بعد بھی ایسا ہی تعلق قائم رہے گا، کہ روح جو ہوگی وہ اپنا حساب کتاب دے رہی ہوگی، جو اس نے اعمال کیے ہیں، جو کام کیے ہیں، اس کی سزا یا اس کو اچھی جزا مل رہی ہوگی، اور اس کا اثر انسان کے جسم پہ پڑ رہا ہوگا۔ حال ہی میں ایک سائنسدان ہے جن کا نام ہے ڈاکٹر ابراہیم۔ ڈاکٹر ابراہیم نے اس روح کے بارے میں بہت ہی زیادہ تحقیق کی۔ انہوں نے ایک بہت ہی حساس شیشے کا ترازو تیار کیا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس روح کا وزن کیا جائے، اس روح کا وزن آخر ہے کیا، کتنا وزن ہے اس روح کا۔ انہوں نے اس حساس ترازو میں وہ لوگ جو کہ نزع کے حالت یعنی کہ مرنے کے قریب تھے ان کو رکھا، ان کے پھیپھڑوں کی ہوا نکالی، اور پھر ان لوگوں کو جب وہ مرنے لگے ہیں اور مر گئے ہیں تو ان کا وزن کیا گیا، مرنے سے پہلے بھی اور مرنے کے بعد بھی ان کا وزن کیا گیا۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے 5 سالوں میں تقریباً 1200 سے زیادہ جسم پہ یہ تجربات کیے، اور ان تمام تجربات کرنے کے بعد انہوں نے جو ڈیڈکشن نکالی، جو نتیجہ نکالا، وہ نتیجہ یہ تھا کہ انسانی روح کا جو وزن ہے وہ 21 گرام ہے، 21 گرام، یعنی کہ 5 ٹیشو پیپر جتنے ہوتے ہیں، اتنا وزن ہے انسانی روح کا۔ واپس سوچ لیں کہ انسان کی حیثیت کیا ہے۔ ایک 21 گرام کی روح اگر اس کے اندر سے نکل جائے تو اس کا تو قریب جانا، دور بھی اس کے قریب اس کو لینا رکھنا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب جانا بھی کوئی پسند نہیں کرے گا۔ اس کے اندر سے بدبو اور سڑان آنے لگ جاتی ہے۔ لوگ جلدی یا تو اس کو دفنا دیتے ہیں، کوئی جلا دیتا ہے، کوئی گدھوں کے آگے ڈال دیتا ہے، کوئی اس کو رکھنا قبول کرنا پسند ہی نہیں کرتا۔ صرف کس وجہ سے؟ اس 21 گرام کی روح کی وجہ سے۔ تو اصل جو کردار ہے انسان کے جسم میں اس کی یہ روح ہے، یہ نکل جائے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کی آنکھیں بھی رہتی ہیں، دل بھی رہتا ہے، دماغ بھی رہتا ہے، لیکن روح نکل جانے کی وجہ سے یہ تمام اجزاء کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ تو روح کے بارے میں پہلی اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں کہ میرا حکم ہے، میرا امر ہے۔ جس دن یہ امر جسم سے نکل جائے گا وہ جسم خراب، بیکار، وہ سیدھا ہو جائے گا۔ اب ہم انسان دیکھ لیں کہ ایک چھوٹی سی روح
21 گرام کے وزن والی، اور ہماری اکڑ کتنی ہے؟ وہ تو انسان دنیا میں آتا اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کا مالک بن بیٹھا ہوں، میں نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، میرے آگے کوئی چیز نہیں ہے، میں ایکسٹریم پاور ہوں، میں سپر پاور ہوں۔ لیکن آپ اگر اپنی حیثیت دیکھی جائے انسان کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے اس کو بنایا، بلکہ ایک ناپاک قطرے سے بنایا، اور پھر اس میں روح، یہ 21 گرام کی روح پھونکی جو اس کو چلا رہی ہے، اور جب انسان ختم ہو جاتا ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی سوچنے کی بات یہی ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، ہمارا اصل مقصد کیا ہے؟ اگر اس مقصد کو ہم پورا کر رہے ہیں تو وہ تو بہت ہی اچھی زندگی، اگر نہیں پورا کر رہے تو آگے جو زندگی ہے وہ بھی ہماری ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ انسان کو اپنی زندگی کا ہر قدم سوچ سمجھ کے رکھنا چاہیے، ہر بات کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، ہر لمحے کو غور و فکر کر کے خرچ کرنا چاہیے۔ یہ ہماری زندگی کی معمولی زندگی نہیں ہے، یہ بہت قیمتی زندگی، ایک ایک لمحہ یا تو ہزاروں سال کی زندگی کو بنا رہا ہے یا ہزاروں سال کی زندگی کو بگاڑ رہا ہے، یا تو وہ جنت کے قریب لے کے جا رہا ہے یا جہنم کے قریب لے کے جا رہا ہے۔ تو ہم نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی اب کس طرح گزارنا ہے۔ اور ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔